السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کا آخری عشرہ آج شام سے شروع ہو گیا ہے۔ آج پہلی تاقرات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں چھپایا ہوا ہے۔ پہلے یہ تعیین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے، 2 صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہوگی، ان کی آوازیں اونچی ہوں گی، جھگڑا بڑھ گیا تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے گی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے تاقراتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تم تلاش کرو۔ آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا۔ 2 صحابی آپس میں کس بات پہ الجھ گئے پتہ کوئی نہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تعیین اور ایک مقرر عدد، مقرر رات اٹھ گئی، لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی۔ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ 21 کی رات شب قدر ہوا کرے گی، یا 27 یا 23 یا 25 یا 29، اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، جہالت بھی ہونی تھی، نافرمانی بھی ہونی تھی۔ رات متعین ہو، لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا۔ جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شب قدر، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے۔ ہم تو 5 راتیں چھوٹی انشاءاللہ جاگ کے، آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں، تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدارسۃ العلم ساعۃ، دارس یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا، یا جس کو آپ تکرار کہتے ہیں، مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ اکبر، تم تو بڑے مالدار ہو یار، ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علم میں گزرتی ہے، تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چند گھڑی، تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ، علمی گفتگو، علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، مناظرہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت، یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود خیر من 1000 شہر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، معلوم ہے، حرم مکہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، تو یہ رات حرم میں 1,00,000 راتوں کے برابر ہوگی۔ 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ مولی شاید بتائے گا، حساب اچھا کر کر۔
10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں۔ 10 کروڑ مہینوں کے سال بناؤ، لاکھوں سال بنتے ہیں، ہزاروں سال بنتے ہیں۔ تو علم کا مذاکرہ، علم کی طلب میں، علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا عام دنوں میں۔ جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرض، علم کی طلب تو فرض ہے، تو فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے۔ تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا۔ یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری، ہم نے 25 کو چھٹی رکھی ہے، 2 راتیں گھر جا کے جاگ لینا، ایک 27 کی، ایک 29 کی، تو انشاءاللہ تو اب ویسے بھی آج کل راتیں چھوٹی ہیں، تو یقیناً ایک رات تو ہوگی اس میں، 5 راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں، یقیناً ایک رات اس میں شب قدر ہے۔ تو اللہ کے نبی شد المیزر، ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے، کمر کس لیتے، اور ساری زندگی اعتکاف بیٹھے۔ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، فتح مکہ پہ چھوٹا، لیکن شوال میں آ کے بیٹھے۔ ایک مہینہ پورا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن، پھر 9 رمضان میرے نبی کو ملے، 9 رمضان۔ تو ایک میں اعتکاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا۔ لیلۃ القدر کی صرف تلاش نہیں، بلکہ اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے۔ اور یہ نا ایک مناسبت ان سارے فرائض میں مجھے ایک نظر آئی، جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، شناسائی کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں پہچان کو۔ کلمے کے ذریعے سے ہمیں اپنے اللہ کی پہچان ہو۔ نماز کے ذریعے اس کے اندر تعلق پیدا ہوا، تعلق پیدا ہوا۔ نماز کے ذریعے وہ پہچان تعلق میں تبدیل ہوگی، روزے کے ذریعے وہ تعلق محبت میں تبدیل ہوگی۔ بھوکے پھر رہے ہیں، عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سر سے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے سہے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان کرواتا ہے۔ نماز اس پہچان کو ایک تعلق میں بدلتی ہے، روزہ اس تعلق کو محبت میں بدلتا ہے، اور اعتکاف اس محبت کو عشق میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر رمضان کے بعد ہی حج کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر عاشق کو ہوتا ہے کہ معشوق کا دیدار ہو۔ تو احرام عاشقانہ لباس ہے، اور طواف مجنونانہ تلاش ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر، ابھا دیکھاں لماں دیکھاں، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں، خواجہ غلام فرید۔ تیرا کوچ اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو مطاف کوچہ محبوب ہے، اور یہ کلمے سے سفر جو شروع ہوا تھا، یہ اعتکاف پہ آ کے والہانہ عشق میں بدلا، عشق نے پھر اس کو گھر سے نکالا،
اس کو کپڑوں سے نکالا، اس کو زیب و زینت سے نکالا، اور اس کو بیوی سے نکالا، بچوں سے نکالا، راحتوں سے نکالا، تیل کنگھی شیشہ سے نکالا، اور بس صرف عاشق اور مجنوں بن کر یہ اب الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا یبدو فافنا ثم احیا لہ ویسعدنی حتی الذ واطربا۔ یہ ایک لڑکی طواف کر رہی تھی، اور یہ ہے طواف کا، یہ ہے موضوع، کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے۔ دیکھو نا، نماز لگتا ہے عبادت ہو رہی، یہ ایک درس کا حلقہ ہے، لگتا ہے کہ ایک عبادت کی ایک شکل ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں پڑا ہوا عبادت ہو رہی۔ طواف کوئی عبادت لگتا؟ طواف تو ایک مجنونانہ پھیرے لگ رہے ہیں، پھیرے لگ رہے ہیں۔ یہ اس 3 شعروں کے صدقے میں طواف ہے۔ اسماعیل فرماتا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک لڑکی بدو یہ شعر پڑھ رہی تھی، بہت میں نے محبت کو جھٹکا، پر اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں اور رسیاں کھینچ دیں، اور میرے سارے وجود کو اپنے عشق میں ڈھانپ کے رکھ دیا۔ اس کا نام آتا ہے میں بے قرار ہو جاتی ہوں، اس کے لیے تڑپتی ہوں، مجھے زیارت کراتا ہے، زیارت کراتا ہے، میں مر جاتی ہوں، پھر اس کے عشق میں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہوں۔ اب اسماعیل جیسا علامہ اور فصیح، وہ لڑکی تجھے شرم نہیں آتی حرم میں ایسے شعر پڑھتی ہے؟ اس نے کہا لولت قالم احجر عن وسنی، اسماعیل غلط نہ سمجھنا، یہ میرے رب کا عشق ہے جس نے رات کے اندھیرے میں مجھے یہاں پہنچایا ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو؟ اسماعیل کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو وہ زور سے ہنسی، سبحان اللہ، اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی واہ میرے رب، کیسی تیری پاگلوں کی دنیا ہے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے۔ اسماعیل کہتے میں بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ تو یہ ایک نا ترتیب میرے ذہن میں بنی کہ حج پھر اس کی انتہا ہے کہ مجنونانہ، جوئیں نہیں مار سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، کرتا نہیں پہننا، شلوار نہیں پہننی، 2 کپڑے کفن کی طرح لے کر آؤ، اور اپنے سارے انداز مٹ جانے، مر جانے، اپنے آپ کو تج کر جانے کے سارے انداز اپناؤ، اس کا نام حج ہے۔ ای الحج افضل قال العج والثج، سب سے اعلیٰ حج کیا ہے؟ شور مچانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مجھے پکارنا ہے تو آہستہ آہستہ پکارو اور دھیمے دھیمے پکارو، اور جب کہتا ہے حج پہ تو کہتا ہے زور لگاؤ، پاگلوں کی طرح کہو لبیک اللہم لبیک، پاگلوں کی طرح، کہ نظر آئے کہ عاشق آ گئے۔ جو بلے شاہ فرماتے ہیں تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، تو یہ حج وہ عشق ہے جو تھیا تھیا کر کے نچاتا ہے، بے قرار کر کے نچاتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے میرے ذہن میں، ممکن ہے ٹھیک ہو، اللہ کرے ٹھیک ہو، نہیں تو بہرحال میرا ایک استنباط ہے۔ تو اعتکاف اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے، اور اعتکاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لیے عبادت لکھی جاتی۔ باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی، قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا اجر لکھا جائے گا، اور اعتکاف والا سویا بھی ہو تو قلم اس کا چلتا رہتا ہے اس کے لیے۔ تو آج لوگ بیٹھ رہے ہیں، دعا کریں اللہ سب کے اعتکاف قبول فرمائے۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ زندگی جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے اللہ سمجھاتا ہے۔ قرآن اس کا ایک طریقہ سمجھانے کا پچھلی ناکام قوموں کے واقعات بھی، اور پھر اس میں جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کو ممتاز کر کے، الگ کر کے، نمایاں کر کے
ہائی لائٹ کرنا، یہ بھی قرآن کا ایک طریقہ ہے جس کو ایام اللہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کی نافرمانی پر نبی بھیجا، وہ ٹھکرا دیا، نہیں مانا، اللہ نے کیسے برباد کیا۔ سورہ ہود میں انبیاء کے واقعات اللہ نے ہمیں سنائے ہیں، اور زیادہ جن کو سنایا ہے موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ سنایا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 دفعہ آیا، 136 دفعہ، اور صرف 2 پارے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں، ایک 5واں ایک 14واں۔ چوتھے پارے میں بھی نام نہیں ہے، لیکن تورات کا لفظ ہے۔ تورات اور موسیٰ علیہ السلام لازم ملزوم ہے، اشارتاً تو پورے قرآن میں ذکر ہے۔ السبت 5ویں پارے میں بھی آتا ہے، السبت 14ویں پارے میں بھی آتا ہے، تو خود بنو اسرائیل کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، بنو اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر پارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام درج کیا ہے، اور ان واقعات کو اس اہتمام سے حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ 136ویں دفعہ یہاں موسیٰ آ رہے ہیں، یہ 30واں پارہ ہے، 136ویں دفعہ موسیٰ آ رہے ہیں۔ ہمارا کیا دستور، اب کتابوں میں جب کوئی تکرار آنے لگتا ہے تو آگے مصنف لکھتا ہے کما سبق، ہوتا ہے جیسے بھائی پیچھے گزر گیا، دوبارہ نہیں دہرا، کما مرہ جیسے پیچھے گزر گیا ہے اس کی طرف آپ فلاں صفحہ دیکھ لیں، فلاں صفحے پر یہ مضمون گزر چکا ہے، دہرایا نہیں جاتا۔ قرآن واقعات کو دہراتا ہے، اور ہر دفعہ ایسے دہراتا ہے جیسے پہلی دفعہ دہرا رہا ہو۔ اب قرآن کا آپ طرز دیکھیں، 136ویں نمبر پر میں ایک بات کو 136 دفعہ کہوں تو کیا خیال ہے، میرے اندر جوش ہوگا؟ جا کے سامنے مجمع بھی وہی ہو، اسے تو بولا بھی نہیں جائے گا۔ وہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے، اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، پیچھے بھی گزر گیا ہے۔ اب آپ قرآن کا طرز دیکھو، هل اتاک حدیث موسیٰ، سبحان اللہ، هل اتاک وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والا یہ سمجھتا ہو کہ یہ میں پہلی دفعہ اس کو سنانے لگا ہوں، پہلے نہیں سنایا۔ اور هل اتاک وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والا یہ سمجھتا ہو کہ سننے والے کو پتہ نہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، سننے والے کو پتہ نہیں جو بتانے جا رہا ہوں، اور میں اس کو پہلی دفعہ بتانے جا رہا ہوں، اور ہے 136ویں دفعہ، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کتنی دفعہ سمود کو سنایا، کتنی دفعہ فرعون کو سنایا، هل اتاک، یہ اس کے بھی بعد ہے، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ تو اتنی طاقت سے قرآن ذکر کرتا ہے قوموں کی تاریخ کو۔ کذبت، کیا ہے، کذبت کذبت ثمود بالقارعہ، كذبت عاد، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ نوح علیہ السلام، فرعون، قوم سمود، قوم عاد، 4 قوموں کو اللہ تعالیٰ 29ویں پارے میں کتنی طاقت سے سنا رہا ہے، جیسے پہلی دفعہ سنا رہا۔ كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. کیسے اللہ تعالیٰ ألم تر ألم تروا ألم يروا ألم يرى أفلا ينظرون افلا يتفکرون. کس طرح میرا مالک ہر دفعہ پیچھے 10 دفعہ سناتا ہے، پھر ایسے سناتا ہے جیسے پہلی دفعہ سنا رہا. ہر جگہ قرآن واقعہ جب لاتا ہے تو واقعہ ایک ہوتا ہے، انداز بدلا ہوتا ہے. وہ چونکہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں کہ اس تبدیلی انداز کو محسوس کر سکیں تو ہم یکسانیت سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں یکسانیت نہیں. ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک داستان ہے، انوکھی نئی نویلی دلہن کی طرح نئی داستان ہے قرآن پاک کی. ہر کہانی، ہر قصہ. تو ایک ہے سورہ ہود میں، پیچھے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے انہی قوموں کا ذکر کیا، پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انہی قوموں کا ذکر کیا ہماری ذہن سازی کے لیے. ذہن سازی کیا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتے ہیں. یہ ذہن بنانے کے لیے اللہ فرعون کو لا رہا ہے، سمود کو لا رہا ہے، عاد کو لا رہا ہے. قوم عاد کے وہ ڈھانچے نکلے ہیں اب. تو وہ میرے پاس فوٹو آیا، اس آدمی وہ مرے ہوئے کی جو کھوپڑی تھی نا، کھوپڑی، اس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا اور کھوپڑی کا اوپر والا حصہ اس آدمی کے قد سے نکلا ہوا تھا. کھوپڑی اس کی گنبد جیسی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو ہوا کے ذریعے سے اٹھایا اور ٹھا آپس میں ہوا ان کو ٹکراتی تھی، اس طرح اس طرح اس طرح. ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، ان کی گردنیں ٹوٹ گئیں، دھڑ الگ ہو گئے، گردنیں الگ ہو گئیں. اور قوم سمود کو تو میں دیکھ کر آیا ہوں، جو سعودی عرب میں مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو ہم گئے وہاں، توڑ پہنچے، اور وہاں ان کے پہاڑوں میں ینحتون کیا ہے من الجبال بیوتا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. جو انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے وہ سارے ہم نے جا کے دیکھے. وہ عبرت کا نشان، پہاڑ کو کیا ہوگا ویسے. لیکن جب ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تو پہاڑوں کی شکل ایسے جیسے کسی نے ان کو مروڑ دیا ہو. تو وہ کیا تھا، فرشتے کی چیخ نے پتھروں کی شکلیں تبدیل کر دی. آپ وہاں جائیں تو آپ آنکھوں سے دیکھیں کہ ان پہاڑ، اللہ نے اتنی دنیا پھیرائی اور اتنے پہاڑ دیکھے. خود ہمارے پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی تینوں سلسلے موجود ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہیں. لیکن ان پہاڑوں کی شکل جیسے کوئی چیز مسخ ہو جاتی ہے، ایسے صاف نظر آتا تھا کہ ان پہاڑوں کی شکل بگڑی ہوئی ہے. تو وہ فرشتے کی چیخ تھی جو اتنی ہیبت ناک تھی کہ پہاڑوں کے بھی کلیجے اکھڑ کے باہر آ گئے. اور ان کی عجیب شکلیں ہوگی، میری آنکھوں میں تو ہیں لیکن میں بتا نہیں سکتا ہوں. تو قوموں کے واقعات میں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک اس کائنات کو استعمال کیا ہے، اور ایک قوموں کے واقعات کو استعمال کیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. تو قوموں کے واقعات کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، تاکہ ہم بعد میں آنے والے لوگ نافرمانی سے بچیں. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یہ غریب کمی لوگ تیرے پیچھے، ہم تیرے پیچھے چلیں گے تو ہم خود ذلیل ہو جائیں گے. تیرے ساتھ تو کوئی عزت دار بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور تیرے ساتھ تو کوئی شریف آدمی کوئی نہیں ہے. اور قریش کہہ رہے ہیں یہ غریب غلام تیرے پاس بیٹھے، ہم تیری بات ہی نہیں سنتے. اس وقت سنیں گے جب تو ان غلاموں غریبوں کو اٹھا دے گا. یہ ایک طرز ہے. کہ میں نے آپ کو سورہ آراف کا بھی خلاصہ بتا دیا اور سورہ ہود کا بھی خلاصہ بتا دیا کہ قوموں کے واقعات، ان کی تباہی. اور جس قوم کو اللہ نے سب سے زیادہ تباہ کیا وہ قوم لوط ہے. اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. ایک چیخ آئی
سمود برباد۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، قوم عاد پہ ہوا آئی اٹھا کے پھینک دیا۔ فرعون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، سمندر میں ڈال کے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم شعیب آگ برسی اور اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر سب سے زیادہ عذاب آیا، سب سے زیادہ عذاب آیا۔ جو ہم جنس پرستی، اس گناہ کے پیچھے سب سے زیادہ لوط علیہ السلام، زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، پتھروں کی بارش، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، فطمسنا اعینہم، چہرے مسخ، یہ 5 ٹھو 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 حملے اللہ نے ان کمبختوں پر کیے، اور ان کو ایک گندے پانی میں ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر مردار۔ نہ اس میں کوئی کیڑا پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مینڈک پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مچھلی پیدا ہوتی ہے، کوئی جاندار اس پانی میں کوئی نہیں پیدا ہوتا، اور نہ اس میں کوئی ڈوبتا ہے۔ اب اندر جا کے چھلانگ لگاؤ، آپ ڈوبتے نہیں، وہ پانی اتنا گاڑھا ہے وہ نیچے آپ کو لے ہی نہیں جاتا۔ آپ یہاں تک ہیں، چاہے آپ 1000 میٹر کی گہرائی میں جا کے چھلانگ لگا دیں، آپ یہاں تک ہوں گے۔ اردن میں ہے یہ، ایک ساحل اردن سے ملتا ہے، ایک ساحل اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ آج تک اللہ کے عذاب کے نشان۔ اور جب یوں اٹھا کے پھینکا، جبرائیل نے زمین کو یوں اٹھایا اور یوں پھینکا، تو 300 میل تک زمین دھنس گئی، 300 میل تک زمین دھنس گئی۔ جیسے کوئی وزنی چیز زمین پر گرے تو دائیں بائیں تھوڑا زمین دھنس جاتی ہے، کھڈا سا بن جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام ہے غور۔ میں سارے علاقے میں پھرا پورا، ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف میں جا کے نکلے، وہ ادھر پہاڑ، ایک دم ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہ ایک دم نیچے نشیب میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دھماکہ تھا زمین کا جس نے زمین کو نیچے دھنسا دیا۔ اتنی اوپر سے نیچے اللہ تعالیٰ نے اس پورے ٹکڑے کو اٹھا کے پھینکا۔ تو بے حیائی میرے اللہ کی بارگاہ میں انتہا۔ جی دیکھو، الایمان بضع و70 شعبہ، اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کیا کمال ہے! ایمان 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے کسی شعبے کو الگ کر کے بتانے کی؟ یہ بتائے کہ حیا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، اور بے حیائی کفر کا سب سے بڑا شعبہ ہے شرک کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آج بھی وہ قومیں بے حیائی کی انتہا پر ہیں، لیکن ان کی سچائی نے انہیں بچایا ہوا ہے، ان کی دیانتداری، معاملات میں دیانتداری نے انہیں بچایا ہوا ہے، انسانی ہمدردی نے انہیں بچایا ہوا ہے۔ ابھی میں کینیڈا میں تھا، کھلے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی چوری کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اب ان یورپین ملکوں میں، یا مشرقی یورپ، وہ ساڑھے ہی بھرا ہے، وہ ساری انگلینڈ سے کاریں چوری ہو کر پولینڈ آتی ہیں۔ تو جیسے ہمارے یہاں کاریں چوری ہو کر پشاور جاتی ہیں، پشاور سے باڑے جاتی ہیں، وہ سارے تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اتنے میں داڑیاں بھی رکھتے ہیں، اور ساری چوری کی گاڑیاں وصول کرتے ہیں۔ ان کو خیال ہی نہیں آتا بھائی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ساری چوری کی یورپ کی گاڑیاں پولینڈ آ کر بکتی ہیں۔ تو یہ پولینڈ، رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، یوگوسلاویا، یہ سارے ہمارے جیسے ہیں، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، چوری۔ تو وہ ہماری طرح قسم پرسی کا شکار ہے۔ اور جن ملکوں نے یعنی نافرمانی کے اسباب، اور یعنی نافرمانی اس درجے کی کہ عذاب کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن رکا ہوا کیوں ہے؟ سچ بولتے ہیں، ہمدرد ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کا حق نہیں دباتے، کوئی جھوٹا کیس نہیں ہے۔ کوئی ایسے جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جرم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جرم سے پاک ہے، اکثریت پر فیصلہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں جھوٹ کیسے بولا جاتا، جھوٹ بولنے کا تصور ہی کوئی نہیں۔ ان چیزوں نے نا ان کی جان بچائی ہوئی ہے۔
تو بچوں اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے جس پر اس کا غضب نازل ہوتا. نکالو. اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، چونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے. 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا. اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے. سخی بن کے زندگی گزارو. لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے. تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں. انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ. ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے. کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں.